لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. میرے مولا تیرا ساہی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے، نہ تجھ کو نیند آتی ہے. پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں. میرے مولا تیرا
زمانے میں سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جہانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں، کہ تو ہی تو کے گن گاتے ہیں یہ سب چہانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، سلیمان کو جہاں پر تو نے بادشاہی دی ہے، سلیمان کو جہاں پر تو نے بادشاہی دی ہے، تو ہی تھا اس کے عالی تخت کو اوپر اڑانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، پھر کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے، پھر کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے، لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، خدایا عثمان کی خطائیں سب، خدایا معاف کر دے تو عثمان
میں تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں. ماشاءاللہ یہ تھے عبد عثمان صاحب جو اپنی خوبصورت آواز سے تلاوت کلام پاک سے ہمیں نوازا. پھر اس کے بعد ہم نے بات تعالیٰ انہوں نے پڑھی. تو اب بلا کسی تاخیر کے میں ہمارے مہمان خصوصی جو ہیں وہ آ چکے ہیں. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں. حضرت مولانا حفیظ اللہ صاحب. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا ولا كتاب بعده ولا شريعة بعده أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. تمام حضرات کہیں آمین. الہی تو ہمیں عامل قرآن
پھرنے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، پھر اس کی امت کو تابع قرآن کر دے۔ الہی میں رہوں یا نہ رہوں، الہی ہم رہے یا نہ رہے، پر تمنا ہے کہ دین محمد رہے اور عظمت قرآن رہے۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز حضرت مولانا عبد القدیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور حضرت قاری صاحب اور اس علاقہ کے غیور نوجوان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، رمضان المبارک کی مبارک سعادتوں میں میں اور آپ اللہ رب کریم کے مبارک پاک گھر کے اندر اللہ ہی کی توفیق سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقین مانیے ہم اللہ رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اس لیے کہ پوری کائنات کے اندر دیکھا جائے کتنے مذاہب ہیں، کتنے قسم کے انسان موجود ہیں جو ہم سے رنگ و نسل میں اعلیٰ ہے، بہتر ہے، دنیاوی مال و دولت اور شہرت کے لحاظ سے بہتر ہے، لیکن ان کا مسلک، ان کا مذہب اسلام نہیں ہے۔ کوئی گائے کا پوجا کرتا ہے، کوئی بت کا پوجا کرتا ہے، کوئی درخت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کوئی کس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر وہ غیر کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ کتنی مسلکیں ہیں، کتنی مذاہب ہیں، کتنے ملک ہیں، لیکن اللہ رب کریم نے ہمیں ان میں سے نہیں بنایا، بلکہ ہمیں اللہ رب کریم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں پیدا فرمایا، اور یہ وہ امت ہے کہ جس امت میں آنے کے لیے جناب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعائیں کی ہے۔ تو ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ کا وہ کم ہے کہ پھر رمضان المبارک کی سعادتیں اور برکتیں اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے میں قاری صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو یہاں دعوت دی۔ میں ایک ادنا طالب علم ہوں اور آپ حضرات مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اور میں مبارکباد حافظ صاحب کو دوں گا کہ جنہوں نے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنایا، اور مبارکباد کے مستحق وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سنا۔ سامعین محترم، یہ مبارکباد اب کی نہیں ہے، جب اللہ نے کائنات نہیں بنائی تھی، کائنات کے بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ رب کریم نے قرآن کی تلاوت فرمائی، سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا، مبارک ہوں گی وہ زبانیں
جو اس قرآن کی تلاوت کرے گی، مبارک ہوں گے وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے، مبارک ہوں گے وہ دل جو اس قرآن کو محفوظ کریں گے۔ سامعین محترم، آج ہم قرآن سے اپنا نسبت جوڑ لیں تو ہم کائنات میں عظیم لوگ بن جائیں گے، اس لیے کہ جس چیز کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو جاتی ہے اللہ اس چیز کو عظمت عطا فرماتے ہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ سامعین محترم، ایک شخص راستے پہ چلتا ہے، چلتے چلتے اسے ایک کپڑا ملتا ہے، اسے ایک قیمتی رومال ملتا ہے، وہ اس رومال کو اٹھا کر معمولی جاڑ کر کندھے پہ رکھتا ہے، چلتے چلتے وہ مسجد میں آتا ہے، مسجد کے فرش پہ دیکھتا ہے، اسے ایک غلاف نظر آتا ہے، میلا کچیلا ہے، پرانا ہے، پٹا ہوا ہے، اس کی قیمت بھی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ شخص جھکتا ہے، اس غلاف کو اٹھاتا ہے، اس کو چھومتا ہے، اس کو آنکھوں سے لگاتا ہے، ادب و احترام کے ساتھ اس غلاف کو الماری کے اندر محفوظ کرتا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے تجھے اتنا قیمتی رومال ملا، قیمتی کپڑا ملا، تو نے اسے چھوما نہیں، اسے آنکھوں سے نہیں لگایا، اس کا ادب و احترام نہیں کیا، اور یہ غلاف اس کی کوئی نسبت، اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے، اس کی جو ہے خوبصورت بھی نہیں ہے، پٹا پرانا ہے، میلا کچیلا ہے، تو نے اسے چھوما، آنکھوں سے لگایا، ادب و احترام کے ساتھ تو نے اسے الماری کے اندر رکھا، تو جواب دینے والا جواب دیتا ہے یہ رومال قیمتی ہے، یہ کپڑا خوبصورت بھی ہے، قیمت والا بھی ہے، لیکن اس کپڑے کی کوئی نسبت موجود نہیں ہے، میں نے یہ غلاف چھوما اس لیے، آنکھوں سے اس لیے لگایا، ادب و احترام اس لیے کی کہ اس کپڑے کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو گئی ہے۔ جب کپڑے کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو جائے، اس کپڑے کی عزت و احترام، ادب انسانوں پر واجب ہو جاتا ہے۔ لکڑی کی نسبت قرآن سے ہو جائے، اس کی عزت و احترام واجب ہو جاتا ہے، تو پھر اشرف المخلوقات انسان جب زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کپڑا تلاوت بھی نہیں کرتا، لکڑی تلاوت بھی نہیں کرتی، لیکن انسان زبان سے قرآن پڑھتا بھی ہے، کانوں سے قرآن سنتا بھی ہے، دل میں قرآن کو محفوظ بھی کرتا ہے، تو پھر اس انسان کی کیا قیمت، پھر اس انسان کی قیمت کیا ہوگی کہ جو اپنے دل کے اندر اللہ کے قرآن کو محفوظ کر لے۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات میں سب سے عظیم انسان وہ ہے کہ جو خود قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور رمضان المبارک میں تو قرآن کی عظمت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن اور رمضان کا خاص تعلق ہے۔ اللہ نے قرآن کو جس رات میں آسمانی دنیا پر اتارا ہے، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر جس رات میں اتارا، وہ رات لیلۃ القدر کی ہے، اور وہ لیلۃ القدر کی رات اس ماہ رمضان المبارک کے اندر ہے۔ تو جب قرآن کی نسبت اس رات سے ہوئی تو اللہ نے اس رات کو بھی عظمت عطا فرمائی۔ اور ایسے ہی نہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے 1000 سال تک اللہ کی عبادت کی، رات کو نفلیں پڑھتا تھا، دن کو ہتھیار بن کر جہاد کیا کرتا تھا، 1000 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا، حیرانی ہوئی، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ پہلے امتوں کے لوگوں کی عمریں 500 سال، 1000 سال، بڑی لمبی عمروں والی امتیں گزری ہے، اور میری امت کی عمریں 60 سال، 70 سال، 100 سال کے اندر اتنی ہی عمریں ہوا کرتی ہے، تو میری امت عبادت کر کے بھی ان لوگوں کی عبادت گزاروں تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، تو اللہ رب کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم غفلت میں ہیں،
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو. قرآن کی آیتیں اتری اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اے میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غم کھانے کی ضرورت نہیں. اے میرے محبوب میں تیری امت کو ایک ایسی رات عطا کر دوں گا، تیری امت اس ایک رات میں ثواب کی نیت سے عبادت کرے گی، ایک رات عبادت کرے گی، میں اللہ خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب اس ایک رات کی عبادت پہ عطا کروں گا. میرے محبوب غم کرنے کی ضرورت نہیں. یہ میں اور آپ کے لیے اللہ نے بڑا تحفہ رمضان المبارک نصیب فرمایا، ہمیں عطا فرمایا، ہمیں زندگی عطا فرمائی، لیلۃ القدر کی رات اس امت کو نصیب فرمائی. رمضان کے روزے یہ اس امت کے لیے خاص ہے، لیلۃ القدر کی رات اس امت کے لیے خاص ہے. اس سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے گئے لیکن انہیں لیلۃ القدر جیسی رات نہیں ملی، انہیں روزے جیسا ثواب عطا نہیں کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا روزہ رکھا، پچھلے سال سے لے کر پچھلے رمضان المبارک سے لے کر اس رمضان کے پہلے روزے تک اس انسان سے جتنے بھی گناہ ہوئے اس ایک روزے کے رکھنے پر اللہ رب کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان مبارک کی رات کو قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، نفلیں پڑھی، تہجد کی نمازیں پڑھی، اس سے پہلی مراد تراویح کی نماز ہے. جس نے رمضان مبارک کی راتوں میں تراویح کی نماز پڑھی، قرآن کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا، عبادت کی، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. روزہ بھی رکھ لیا، تراویح بھی پڑھ لی اور اللہ کرے لیلۃ القدر کی سعادتیں بھی نصیب ہو جائے تو پھر کیا کہنے اس انسان کا، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. لیکن ایسا نہ ہو کہ رمضان کی برکتیں ہم سے یوں ہی گزر جائے، رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے، ہم اللہ سے اپنی مغفرت کروا نہ سکے تو پھر ان کے لیے بددعا بھی ہے. آپ نے سنا ہوگا، خطبوں میں سنا ہوگا، رمضان کی فضائل میں سنا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احضروا المنبر، منبر کے قریب ہو جاؤ. فلما حضروا، ہم منبر کے قریب ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پر تشریف فرما ہوئے فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب، اس سے پہلے تو ہم نے آپ سے اس قدر کلمات نہیں سنے، اس قدر آمین کہتا ہوا ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبریل تشریف لائے، جبریل نے بددعا کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص
جس پر رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین، جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے بد دعا کی کہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے تیرا نام لیا جائے، وہ تجھ پہ درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جن کے والدین دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر دے، وہ بھی ہلاک ہو جائے، وہ بھی برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ غور کرنا کہ بد دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے، اور آمین کہنے والا رحمت للعالمین، تمام کائنات کا پیغمبر، نبیوں کا امام، رحمت للعالمین، دو جہاں کا سردار، آمین کہنے والا ہے۔ جبریل بد دعا کرے، میرا محبوب اس پہ آمین کہے، اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک اور تردد نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہیں ایسا نہ ہو ہم سے رمضان کا مہینہ یوں ہی گزر جائے اور ہم اس میں عبادت کر کے اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا دے۔ تو اللہ نے ہم پہ فضل کیا، پہلا فضل کہ اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی قیمت آج مسلمان نہیں جانتا۔ جاؤ انڈیا کے مسلمانوں سے پوچھو، کافروں سے پوچھو، آج وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، کہتا ہے کہ رمضان میں مسلمانوں کا رب مسلمانوں کی بات سنتا ہے، مسلمانوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اے مسلمانوں تم بھی ہمارے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ لیکن آج مسلمان خود ہی غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اس کے پاس جو قیمت ہے، اس کے پاس جو دولت ہے، اس کے پاس جو خزانہ ہے، ساری کائنات اس خزانے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، ساری دنیا اس خزانے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تمام حضرات پڑھ لیں، لا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے رب کریم مجھے کوئی خاص ذکر عطا کر، کوئی خاص ورد عطا کر، جس سے اے رب کریم میں تیرا ذکر کر لیا کروں، تجھے یاد کر لیا کروں۔ اللہ رب کریم نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب کریم یہ کلمہ تک تیرے ہر بندے کی زبان پر ہے، یہ تو عام کلمہ ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، اے اللہ کوئی خاص کلمہ، کوئی خاص ورد عطا کر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ساتوں زمین آسمان جو کچھ اس کے درمیان ہے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، میں رب العالمین کے سوا ساری کائنات ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کی قیمت دیکھو، ہمارے میرے اور آپ کے دلوں میں لا الہ الا اللہ موجود ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کا سب سے بڑا نعمت ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ اللہ نے ہمیں ماں کے گود میں کلمہ نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ کی کیا قیمت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے، عظیم سلطنت کے مالک، ایسا پیغمبر، ایسا نبی، ایسی سلطنت اللہ نے ان کو عطا فرمائی کہ اس سے پہلے یا بعد کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ ان کا تخت ہوا پہ جا رہا ہے، انسان بھی موجود ہے، وزیر مشیر موجود ہے، جنات بھی موجود ہے، پرندے بھی پر باندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک دیہاتی ہل چلا رہا ہے، نیچے سے دیکھا عظیم تخت، بے ساختہ زبان سے نکل گیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس قدر عظیم تخت ہے۔ اللہ نے سبحان اللہ سلیمان علیہ السلام کا
سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں جب سبحان اللہ گونجا، سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت کو وہیں پر بٹھاؤ۔ تخت بٹھایا گیا، سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا، وہ کانپتا ہوا ڈرتا ہوا آ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے میں نے سبحان اللہ کہا۔ وہ ڈر گیا کہ کوئی گستاخی تو نہیں ہوئی، کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام پوچھتا ہے کیا کہا تو نے؟ وہ کہتا ہے تیرا عظیم سلطنت، تیرا عظیم تخت دیکھ کر میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام کہتا ہے اے خدا کے بندے، تیرا ایک سبحان اللہ 1000 تخت سلیمانی سے بہتر ہے۔ ایک سبحان اللہ۔ آج ہم دنیا کے پیچھے پاگل ہیں، آج ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ دنیا کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب میں گائے دیکھی کہ اس کا ماتھا زخمی ہے، اس کا دم کٹا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کیا ہے اور تیرا ماتھا کیوں زخمی ہے، تیرا یہ دم کیوں کٹا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں دنیا ہوں، جو لوگ مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے پیچھے دوڑتے ہیں، انہوں نے میرے دم کا کچھ حصہ تو لے لیا پر مجھ پر قابو نہیں پایا، یعنی دنیا پر قابو نہیں پا سکے۔ اور تیرا ماتھا کیوں زخمی ہے؟ اس نے کہا کہ جو لوگ مجھ سے بھاگتے ہیں، مجھ سے میرا گتی کرتے ہیں، مجھ سے بھاگتے ہیں، تو میں ان کے پیچھے بھاگتی ہوں۔ انہوں نے مجھے مار مار کر میرا ماتھا زخمی کر دیا، لیکن میں نے ان پر قابو نہیں پا سکا، میں ان پر قابو نہیں پا سکا۔ تو یہ دنیا یہ فانی ہے، اس سے ہم نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے یہاں کون لوگ تھے؟ آج سے 200 سال پہلے یہاں کون لوگ تھے؟ آج سے 100 سال بعد 200 سال بعد کون ہوں گے؟ ہم میں سے شاید کوئی بھی نہ ہو۔ تو ہم نے مٹی میں جا کے مل جانا ہے۔ تو سامعین محترم، قرآن عظیم کتاب ہے، قرآن رہنما ہے، قرآن مقتدا ہے، قرآن مسلمانوں کی بلکہ تمام انسانیت کی تقدیر بدلنے کے لیے آیا ہے۔ آج مسلمان قرآن سے منہ موڑ رہا ہے، اور جو قرآن سے منہ موڑتا ہے اس کی معیشت اللہ تنگ کر دیتا ہے، دنیاوی عذاب بھی ہے، اور یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس نے میرے ذکر، میرے قرآن سے منہ موڑ لیا، میرے احکامات سے منہ موڑ لیا، میرے نبی کی سنتوں سے منہ موڑ لیا، قرآن کے احکامات سے، قرآن کی تلاوت سے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ ضنکا کا معنی ہے جیسے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتا ہے، جو گھٹن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ ہے ضنکا کا معنی۔ تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن سے منہ موڑ لے گا، قرآن پہ عمل نہیں کرے گا، قرآن کو سینے سے نہیں لگائے گا، اس کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں دنیا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، تمام مسلمان پریشان ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم ظاہری اسباب دیکھتے ہیں۔ ظاہری اسباب یا تو ہمیں حکومت نظر آتی ہے، یا حکومتی پالیسیاں نظر آتی ہے، دنیا کے حالات نظر آتے ہیں، کبھی کرونا نظر آتا ہے کہ بھائی اس کی وجہ سے ہماری معیشت برباد ہو گئی ہے، حکومت کی وجہ سے ہماری معیشت برباد ہو گئی ہے۔ حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ فیصلے اللہ کے فیصلے ہیں۔ اعمالکم اعمالکم، جیسے ہمارے عمل ہوں گے، کیا ہم اپنے دلوں میں جان کر دیکھیں کیا ہم چور نہیں ہیں؟ ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھے کہ میں کتنا سچ بولتا ہوں، ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھے کہ میری زبان سے روز صبح سے لے کر شام تک میں کتنی سچ بولتا ہوں، کتنا جھوٹ بولتا ہوں، کتنی غیبت کرتا ہوں، کتنا دوسروں کے خلاف بات کرتا ہوں۔ تعجب سوچے، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان سوچے کہ میں جس طبقے میں ہوں، کیا میں اس
جو شعبے سے میں تعلق رکھتا ہوں کیا میں اس کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں کہ نہیں، کہ میں اپنے ساتھ انصاف کر رہا ہوں کہ نہیں۔ جیسے اعمال اوپر کی طرف جائیں گے ویسے فیصلے نیچے کی طرف آئیں گے۔ تو آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارا معیشت ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم قرآن کو چھوڑ دو گے، قرآنی نظام کو چھوڑ دو گے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دو گے تو میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے رب کائنات، جب تو ہم سے ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا، مخلوق کو کیسے پتہ چلے گا کہ رب اپنے بندوں سے ناراض ہے، رب اپنے مخلوق سے ناراض ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام، جب کائنات میں 3 نشانیاں پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ خالق اپنی مخلوق سے ناراض ہے، رب اپنے بندوں سے ناراض ہے۔ پہلی نشانی، جب بارشیں بے موسم برستی ہو، جب بارشوں کی ضرورت ہو تو بارشیں نہیں برستی، جب ضرورت نہ ہو تو بارشیں برستی ہے، اس قدر برستی ہے کہ سیلاب آ جاتے ہیں، لوگوں کے فصلیں تباہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے کھڑی فصلوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جب بے موسم بارشیں برسنے لگ جائے تو سمجھ لینا کہ خالق اپنی مخلوق سے ناراض ہے۔ دوسری نشانی، جب ملک میں مہنگائی آ جائے، رزق تنگ ہو جائے، معیشت تنگ ہو جائے، لوگ مشکل سے زندگی گزارنے لگ جائے، جب معیشت تنگ ہو جائے تو سمجھ لو کہ خالق اپنی مخلوق سے ناراض ہے، سمجھ لو کہ رب اپنے بندوں سے ناراض ہے۔ تیسری نشانی، جب ملک میں ظالم جابر حکمران مسلط ہو جائے، لوگوں کا خون پانی کی طرح بہایا جائے، انہیں کوئی پرواہ نہیں، غریب کی کوئی پرواہ نہیں، مزدور کی کوئی پرواہ نہیں، اور ظلم و تشدد جن لوگوں پہ کیا جائے لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں، لوگ مشکل سے زندگی گزارنے لگ جائے۔ جب ظالم جابر حکمران ملک پہ مسلط ہو جائے، اے موسیٰ علیہ السلام سمجھ لو کہ خالق اپنے مخلوق سے ناراض ہے، رب اپنے بندوں سے ناراض ہے۔ آج ذرا ہم دیکھ لیں کہ یہ نشانیاں تمام دنیا میں پائی جاتی ہیں تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہم حکمرانوں کو نہ روئے، ہم ایک دوسروں کو نہ روئے، ہم امریکہ کو نہ روئے، ہم اپنے جواب دے ہیں۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ امریکہ نے کیا کیا، تمہارے حکمران ایسے تھے، قبر میں یہ پوچھا جائے گا تو کیسا تھا، تم نے کیا کیا۔ تمہارے جسم پر تو تمہاری حکومت تھی، تمہارے جسم پر تو تمہاری حکومت تھی، تم نے کتنے اسلامی قوانین اپنے جسم پر نافذ کی، تم نے نبی کی سنت کتنے اپنے جسم پر لاگو کیے، قبر میں یہ پوچھا جائے گا۔ اگر اس کا جواب ہم دے سکے تو ہم کامیاب، اگر نہیں دے سکے تو ہم ناکام۔ ہم تو دنیا کے پیچھے لگے ہیں، ہماری انگلیاں ہمیشہ ایسے دوسروں کی طرف ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے، وہ اپنی طرف کبھی ہم نے نظر نہیں کی کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ بغض بھرا ہوا ہے، حسد بری ہوئی ہے، کینہ بڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کے در پہ ہیں، ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی ایسا گناہ بتاؤ جو ہم میں نہیں ہے، تو پھر ہم پر اللہ کے عذابات نہیں آئیں گے تو اور کیا آئے گا؟ یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہے اپنے بندوں کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے، جو سیلاب آتا ہے، بارشیں آتی ہیں، زلزلے اور دیگر کوئی پریشانیاں آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب لوگوں کے اعمال برے ہو جائے تو حالات برے آتے ہیں، جب لوگوں کے اعمال صحیح ہو جائے تو حالات صحیح آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، بعض لوگوں کے اعمال کا ذائقہ ہم انہیں دنیا میں چکھاتے ہیں تاکہ وہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ جائے، تاکہ وہ واپس آ جائے، اللہ کی فرمان برداری میں آ جائے، نبی کے سنت پہ آ جائے، اسلام کے دائرے کے اندر زندگی گزارے۔ تو یہ حالات ہم پر جو آئے ہوئے ہیں، یہ ہم قرآن سے بٹکے ہوئے ہیں، ہم دین سے بٹکے ہوئے ہیں، نبی کی سنت سے بٹکے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ اللہ نے ہمیں
کتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے اس کا۔ تو اللہ ہمیں ادھر جوڑنا چاہتے ہیں، جیسے کوئی سویا ہوا ہو اس کو کوئی جگاتا ہے، ایسے ہلاتا ہے بھائی اٹھ جاؤ، اسی طرح اللہ ہمیں ہلا رہا ہے، کبھی زلزلہ بھیج کر، کبھی کوئی حالت، کبھی کیسی حالت، کبھی بارشیں، کبھی سیلاب، کبھی کیا، یہ ہمیں اللہ جب جوڑ رہا ہے، میرے بندو اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، اللہ رب کریم تم سے عبادت چاہتا ہے۔ اللہ نے تمہیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ تم عبادت کرو،